شب قدر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر کرا، اور کیا کہا کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم سے ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب یہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو ہر وقت اپنے جسم پہ اسلحہ لٹکائے ہوئے رہتا تھا، لگائے ہوئے، یعنی جنگی اسلحہ، تلوار، تیر، نیزے، یعنی ہر وقت حالت جنگ میں کی طرح رہتا تھا اور عبادتیں کرتا تھا۔ تو اس کی عمر کا بھی ذکر کرا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں کہ ہم اتنی عبادت کے، یعنی حالت جہاد میں بھی رہنا اور پھر عبادتیں بھی کرنا، پھر عمریں بھی ان لوگوں کی اتنی طویل تھیں، تو ہمیں کیسے یہ موقع ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو سورہ قدر دے کر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام سورہ قدر کی آیات لے کر آئے اور کہا اللہ نے کہ یہ ایک ایسی رات ہے، شب قدر کی رات، کہ جو ایک رات ہی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک رات، جو کوئی آپ کی امت میں سے اس ایک رات کو پالے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل اس کی عبادت ہوگی۔ اور کیا ہے کہ یہ اس طرح کی رات ہے جو کہ، اور یہ رات کیا ہے کہ جس میں قرآن جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا، آسمان دنیا پر اتارا گیا، تو یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کی آخری عشرے میں طاق راتوں میں، بعض کے نزدیک 21ویں شب، بعض اور 23ویں شب میں شب قدر آتی، بعض کے نزدیک 25ویں شب میں شب قدر آتی ہے، بعض 29ویں کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جو ہے 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ لیکن بہرحال اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا کہ لوگ ڈھونڈیں، صرف ایک رات پہ ہی تقیہ نہ کر لیں کہ یہ رات ہے تو باقی کی رات میں محنت کرنا، عبادت کی محنت کرنا وہ چھوڑ دیں۔ اس لیے اس کو مختلف راتوں کا ذکر کر دیا کہ لوگ اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں کہ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے اور فرشتوں کے نزول کی رات ہے۔ فرشتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اس رات عبادت میں مشغول ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اس بندے کو عبادت میں مشغول دیکھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں کیسے خبر ہو کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کسی بندے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے جسم پہ کپ کپی یا خشوع آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مصافحہ کیا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، اور اس رات اس کی کچھ علامتیں مشائخ اور اکابرین نے بتائی ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہے کہ یہ رات اگرچہ چاند نہیں اس میں ہوگا، آخری راتوں میں چاند نہیں ہوگا، لیکن یہ رات روشن ہوگی، اور اس کی صبح جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی، اور پھر سورج جب اس رات کی صبح جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنوں میں تیزی نہیں ہوگی، بلکہ سورج جو ہے ایک ٹکیا کی مانند ہوگا، اس میں کرنیں اور کرنوں کی تیزی نہیں ہوگی اس میں۔ تو اس رات کی پہچان، اور اس رات کو کتے نہیں بھونکیں گے، گدھے نہیں رینکیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ جب کتا جو ہے وہ شیطان کو دیکھ کے
بھونکتا ہے، گدھے جو ہے وہ رینگتے ہیں، وہ جو اپنی آواز نکالتے ہیں شیطان کو دیکھ کے۔ آپ یہ سوچیں جس رات فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو، فرشتے، اور اتنی سے قدر کہا بھی، ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ قدر کیا، تنگی، تنگی کیا، تنگی سے مراد کہ اتنے فرشتے، اتنے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں کہ آسمان کے کنارے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں جس رات اتنی تعداد میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو اس رات شیاطین وہاں کیا کام جہاں ملائکہ آ رہے ہیں۔ تو اس رات نہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنیں گے، ایک علامت یہ ہے، نہ گدھے کے رینکنے کی آواز سنیں گے کہ یہ شیاطین کو دیکھ کے بولتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے ملائکہ کے نزول کی، اور یہ پہچان اور علامتیں اس کی بتا دی گئی ہیں کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ لیکن یہی چیز ہے کہ تلاش کرنا رکھ دیا ہے کہ لوگ تکیہ نہ کریں کہ بس یہ رات ہے، 21ویں شب ہے تو بس ہم نے اس کو تلاش کر لیا اور اس میں عبادت کر لی، اب ہماری اگلی رات میں نہیں جاگنا۔ یہ طاق راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ لوگ ہر رات اٹھیں، عبادت کریں۔ پھر زندگی قسمت یا نصیب، یہ رات اگلے سال، اگلے رمضان میں، اب دیکھیں اب بھی ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پہلا عشرہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ آپ یہ سوچیں اس رمضان میں کتنے ایسے ہمارے پیارے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اب ہم سے جدا ہو چکے، اور پھر اگلے رمضان میں ہم نہیں جانتے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرمائی، تلاش کرو، مشقت کرو، ہر رات جاگو تو بہت ہی اچھا ہے، اور ہر رات جاگو گے تو ایک نہ ایک رات اس شب کو، شب قدر کو پالو گے، اس شب کو کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور تمہارا رب مغفرت فرماتا ہے اور تمہارے لیے خوب عبادت کرنے والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا کہ لوگ تلاش کریں اور ایک رات پہ نہ تکیہ کر لیں۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں لائے اور اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان راتوں میں خوب کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔